بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس جب واپس آئی تھی اس نے سارے محلے کو اپنی باتوں میں لگا لیا تھا۔ یوں تو وہ حج کرنے گئی تھی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد سارے محلے کے لوگ بار بار ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ان کو حج پہ بیچ کے غلطی کیوں کر دی ہے۔ جتنے پیسے ان کو حج بیچنے کے لگے تھے، شاید اتنے ہی پیسے لوگوں کو چائے پلانے میں بھی لگ گئے تھے۔ وہ واپس آ کر ایسی کہانیاں سنا رہی تھی کہ جن پر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی وہ ساری کہانی سننے کے لیے آ رہے تھے۔ جہاں تک کہ میڈیا والے بھی آ گئے۔ میری ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور ان کے ساتھ میرے کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے، اس لیے میں نے بس سرسری سا ہی سنا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ جب کچھ لوگ ان کو پیسے دینے کے لیے آ گئے ہیں، حیران رہ گئی کیونکہ یہ تھوڑے پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وہاں ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تب انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میں اپنی کہانی خود سنانے جا رہی ہوں کیونکہ شاید اب کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے اپنی ساس ہمیشہ سے ہی ایک عجیب سی خاتون لگتی تھی۔ میرا دل کبھی بھی ان سے نہیں لگا۔ ان کی ایک ٹانگ میں نقص تھا جس کی وجہ سے وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر بھی ان کے بہت گریدہ تھے اور یہی بات میرے دل میں ایک کانٹا بن کر چپتی رہتی تھی۔ جب بھی وہ ہمیں دیکھتی، میری ہر کوشش ہوتی کہ میں ان کی مدد نہ کروں اور انہیں نظر انداز کر دوں، لیکن یہ ممکن نہ ہوتا کیونکہ میرے شوہر ان کے لیے ہمیشہ سے ہی خاص نرم دلی رکھتے تھے۔ ان کی ایک معمولی مسکراہٹ پر وہ فوراً مدد کو دوڑ پڑتے۔ وہ میری ساس تھی، مگر میری آنکھوں میں ان کی جگہ کبھی ایک ضرورت مند خاتون رہی جس کا بوجھ مجھ پر ڈالا تھا۔ میں ان کی مصیبت نہیں سمجھتی تھی، مگر شاید میرے دل کا قصور تھا کہ میں ان سے ہمدردی کرنے کے بجائے ہمیشہ حسد اور نفرت محسوس کرتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی نفرت میں مزید پختہ ہوتی گئی۔ ایک دن میری ساس نے اچانک سے شور مچانا شروع کر دیا کہ انہیں حج پر جانا ہے۔ وہ بہت پرجوش تھی، جیسے انہیں زندگی بھر کا خواب مل گیا۔ میرے شوہر نے جب ان کی بات سنی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، پر انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ ایسی حالت میں کیسے جائیں گی۔ وہ واقعی ہی فکر مند تھے کہ میری ساس اتنے طویل سفر پر کیسے اپنا خیال رکھ پائیں گی۔ میرے شوہر نے ایک تجویز پیش کی اور کہا آپ فائزہ کو ساتھ لے جائیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ مجھے حج کی خواہش تھی لیکن اپنی ساس کے نہیں۔ میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ وہاں جا کر بھی مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور میں ایک بار پھر ان کی خدمت میں جکڑی رہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں انکار کر دوں گی، لیکن میرے شوہر کے سامنے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ مجھے مزید دباؤ سے کہتا کہ تمہیں تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ جس کام سے میں نے منع کرتی تو وہ مجھے ضرور کرنا پڑتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، میری ساس نے خود ہی انکار کر دیا اور کہا میں اس کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ مجھے حیرانی ہوئی اور ایک لمحے کے لیے دل میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی، مگر یہ بات میں سمجھ نہیں آئی کہ آخر انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کیوں کیا۔ کیونکہ ان کو تو مفت کی نوکرانی مل جانی تھی نا، ان کو کیا مسئلہ تھا۔ میرے شوہر نے کہا امی کی خواہش ہے تو ہمیں انہیں بھیجنا ہی ہوگا۔ میرے دل میں یہ بات بار بار گونج رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی اس بات پر غصہ بھی آ رہا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ خود قرضہ لینے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہے تھے تاکہ ان کی ماں کے حج پر جانے کا انتظام کر سکیں۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے لیے اتنا نہیں کرتے جتنا اپنی ماں کے لیے کر رہے ہیں۔ جب میری ساس پہلی بار مجھے رشتہ دینے کے لیے آئیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تصویر کھینچی کہ میرے دل میں ان کی باتوں سے ان کی شخصیت کے لیے محبت اور احترام پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا بہت نرم مزاج، خیال رکھنے والا اور شریف انسان ہے۔ انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا بڑا ہی رحم دل ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین دلایا گیا کہ میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ میری زندگی میں سکون اور خوشیاں ہوں گی۔
ان کی باتوں نے میرے دل میں ایک خواب سا بسا دیا تھا کہ میرا مستقبل بہت ہی خوبصورت ہوگا، لیکن شادی کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بالکل مختلف تھی۔ میرے شوہر کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں صرف ایک بوجھ ہوں۔ وہ بہت سخت مزاج نکلے اور بات بات پر غصہ کرنا ان کی عادت بن گئی۔ میرا ہر کام، ہر بات ان کے لیے غلط ہوتی۔ میں شروع میں برداشت کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید نیا ماحول ہے، وقت کے ساتھ ان کا رویہ بدل جائے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کا رویہ مزید بگڑتا گیا۔ ان کی باتیں اور رویہ میرے دل پر بوجھ بننے لگی اور آہستہ آہستہ میرا ان کے بارے میں خواب بکھر گیا۔ جس نرم مزاجی اور محبت کرنے والے انسان کی تصویر میری ساس نے میرے سامنے رکھی تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اب میرا شوہر صرف حکم ہی دیا کرتا تھا اور میں مانتی ہی رہتی تھی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے حالات نہیں تھے قرضہ لینے کے، لیکن میرا وہ حساب تھا کہ میں نہ 3 میں تھی نہ 13 میں تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر شوہر کے حکم پر میں نے بھی ان کی پیکنگ کرنی شروع کر دی۔ دل میں تلخی تھی مگر ظاہر میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ کپڑے چن چن کر بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر مرتبہ ان کا کوئی پرانا لباس دیکھ کر دل میں پھر سے حسد کی چنگاری بھڑک اٹھتی۔ سوچ رہی تھی کہ جب میں یہاں اتنا کچھ کر رہی ہوں تو یہ حج پر جا کر بھی اسی طرح میری زندگی میں مداخلت کرتی رہیں گی۔ اسی اثناء میں میری ماں کا فون آ گیا۔ جیسے ہی فون اٹھایا دل کی بڑاس نکالنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ میں نے بے چینی سے کہا، ہاں جا رہی ہیں حج پر، ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں اکیلی کیوں جا رہی ہیں، میں کیا کروں؟ خود کو سنبھالتی رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے ساس کی شکایتیں کرنی شروع کر دیں۔ دل کی بات زبان پر ایسے آئی جیسے برسوں سے کسی طوفان کو دبار کر رکھا تھا۔ میں شکایتیں کرتے ہوئے بس بولتی گئی اور خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی، مگر پھر اچانک جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سانسیں تھم گئی۔ وہی لمحہ جیسے کسی نے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میری ساس میرے پیچھے کھڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ میں نے فوراً نظر چرائے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے سب سن لیا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب تو میری خیر نہیں ہے۔ سارا دن میں خوف کے سائے میں جکڑی رہی، ہر لمحہ انتظار میں تھی کہ اب بس یہ میرے شوہر کو سب کچھ بتا دے گی اور پھر میری زندگی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ مگر شام تک وہ خاموش ہی رہی۔ نہ انہوں نے میرے شوہر کو کچھ بتایا، نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ ان کی خاموشی نے مجھے اور بھی زیادہ بے چین کر دیا۔ مجھے لگا کہ سوچتی ہوں کہ اب تو میں ویسے بھی جا رہی ہوں، بولتی رہی جو بولنا ہے، لیکن اس طرح سے میری بے عزتی ہوئی تھی اور میں چپ تھی۔ اگر وہ میرے شوہر کو بتا دیتی تو اس سے بھی زیادہ باتیں سننے کو ملتی۔ جب میری ساس حج پر چلی گئی تو میری زندگی میں جیسے سکون کی ایک نئی لہر آ گئی۔ گھر میں اکیلی رہتی، خاموشی چھائی رہتی اور یہ طاقت میرے لیے بہت ہی راحت بخشتا تھا۔ ایک عجیب سا سکون میرے دل میں بس گیا تھا کہ اب کوئی مجھے اپنے کاموں کے لیے مجبور نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی مجھے ٹوکے گا۔ میں اپنے آپ میں گم تھی، اپنی زندگی کے اس نئے آزاد لمحے کا لطف لے رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک نئے 2 ساس ہوتی ہیں، ایک ساس آپ کے شوہر کی ماں ہوتی ہے اور ایک آپ کا شوہر اس ماں کی غیر موجودگی میں ساس بن جاتا ہے۔ میرے شوہر نے بھی اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی کہ میں کہیں زیادہ ہی خوش نہ ہو جاؤں، لیکن اب وہ خود بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں سے قرضے لیے تھے انہوں نے 10-15 دن بعد ہی قرضے مانگنا شروع کر دیے۔ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں نے کہا کیا ضرورت تھی قرضے لینے کی، امی کو حج پر بھیجنے کی؟ تو کہنے لگا ان کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ جتنا درجہ ماں کا ہے اتنا ہی بیوی کا بھی ہے، میری تو باتیں ٹال دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پاگل تمہاری اور بات ہے اور ان کی اور ہے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ سب کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں، اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں امی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، کیونکہ میں نے جب بھی ان کی بات ٹالی ہے مجھے نقصان ہی ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، تمہاری امی کوئی پیرنی ہے کیا؟
میں نے یہ بات طنز میں نہیں کہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ امی کا خاندان ایک بہت ہی بڑے شجرے سے جڑا ہوا ہے اور وہ اپنے علاقے کی گدی نشین ہے۔ میں نے کہا کہ پھر گدی نشین ہے تو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا تو میں نے کہا کہ مطلب گدی نشینوں پہ تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، بہت سارے مرید ہوتے ہیں، ان کی تو اس دنیا میں ہی جنت ہوتی ہے، وہ تو کسی ملکہ اور کسی بادشاہ جیسی زندگی گزارتے ہیں، ان کو تو کوئی اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسی ہی زندگی تھی میرے ماں باپ کی، لیکن میرے ماموں نے سب کچھ ختم کر دیا، لڑائی جھگڑے کر کے سارا کچھ قبض کر لیا، اور اب وہ خود وہاں پر بیٹھے ہیں، اور میرے بابا بھی امی کے کزن تھے، اس لیے یہ سب لوگ ایک ہی خاندان کے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بارے میں سوچا کہ جہاں پر رشتے ہی اپنے نہ ہوں وہاں پر رہنے کا فائدہ کیا، سو یہ گاؤں چھوڑ دیا، یہاں آ گئے۔ لیکن آپ کے اندر جو کرامت ہوتی ہے وہ ساری زندگی اندر ہی رہتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں پہلے دن سے کہا تھا کہ امی کے ساتھ ضد نہ لگانا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا، نہیں تو وہ مجھے نقصان ہو جاتا، اس لیے قرضے میں کہیں صحیح پر مجھے بھیجنا دکھاؤ ان کو۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی تو سوچ سمجھ کے فرمائش کرنی چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اب نہیں جاتی تو کب جاتی، یہی تو عمر تھی۔ خیر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مجھے یقین بھی نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا شوہر جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں ڈر جاؤں اور اپنی ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ گھر کا ماحول تو جلدی ہی سے پھر سے خراب ہونے والا تھا، کیونکہ پورا مہینہ جیسے پلک چپکتے ہی گزر گیا۔ میں نے کبھی اتنی تیزی سے دنوں کو گزرتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن پھر میری ساس کو واپسی کا دن آ گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ آ کر ہمیشہ کی طرح خاموش رہے گی اور اپنی معمول کی بات کرے گی، لیکن ان کی واپسی کے ساتھ ہی محلے کے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ پہلے دن تو کچھ قریبی رشتہ دار آئے اور ان سے حج کا حال احوال پوچھنے لگے۔ مجھے لگا کہ یہ چند دن کا قصہ ہوگا، جبکہ میں اس قصے سے بھی تنگ آ گئی تھی، کیونکہ بار بار مجھے چائے بنانی پڑتی تھی، مہمانوں کو وقت دینا پڑتا تھا۔ میری ساس میرے لیے بھی کافی سارے تحفے تحائف لے کر آئی تھی، لیکن میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے دن سے ہر طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، جیسے میری ساس کوئی پیرنی یا ولیاں بن گئے ہوں۔ وہ لوگ ان سے حج کی کہانیاں سنتے، ان کی باتوں میں جذب ہو جاتے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلے جاتے، یہاں تک کہ لوگ ان کے لیے خاص طور پر تحائف لے کر آتے، جیسے کہ کوئی نذرانہ پیش کر رہے ہوں۔ میری ساس کو اتنی عزت اور احترام ملتا دیکھ کر میرا دل کبھی خوشی سے بھر جاتا اور کبھی حسد کی ایک چبھن محسوس ہوتی۔ آخر میری ساس میں ایسا کیا خاص ہے کہ لوگ ان سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں؟ ایک دن ایک شخص آیا جو شکل و صورت سے خاصا امیر لگ رہا تھا۔ اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا رئیس ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہو سکتا تھا میرے شوہر کی سائڈ کا کوئی رشتہ دار ہوتا، اس لیے میں عزت سے بات کر رہی تھی۔ پر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کا رشتہ دار نہیں ہوں، میں تو ان کی کرامت سن کر آیا ہوں۔ میں نے ان کو اندر بلایا اور تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کو ڈرائنگ روم میں بلایا اور کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے پھر سے کوئی آیا ہے۔ تو وہ پہلے کی طرح میری ساس سے کہانیاں سننے لگا، اور جب میں چائے رکھنے گئی تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے میری ساس کے ہاتھ میں سونے کی ایک خوبصورت سیٹ اور نقدی کی ایک بھاری رقم پیش کی۔ اتنی رقم دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنی عقیدت میں اتنا کچھ پیش کر سکتا ہے۔ تب میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ان کی کہانی میں ضرور دلچسپی لینی چاہیے۔ پہلے تو میں نے ان کی باتوں کو بس ایک معمولی سی کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب میں خود ان سے جاننا چاہتی تھی کہ آخر حج کے دوران ایسا کیا ہوا تھا
جس نے انہیں اتنا محترم بنا دیا کہ لوگ ان کے لیے طائف لے کر آ رہے ہیں۔ میری ساس جب سے آئی تھی بڑے آستانیوں والے کپڑے پہن رہی تھی، لیکن حج تو گرمی کے موسم میں ہی ہوتا ہے اور یہاں پر بھی گرمی تھی جبکہ وہاں اور بھی زیادہ گرمی تھی، پھر یہ بڑی آستینیوں والے کپڑے کیوں پہن رہی تھی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سردیوں کے کپڑے نکال دو، میں حیران ہوں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو موسم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جتنا کہا اتنا کرو۔ بیٹی کیوں سوال کرتی ہو؟ اب میرے دل میں بہت زیادہ سوال اٹھ رہے تھے۔ جب رات کو سب لوگ سو چکے تھے تو میں نے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں ان کے کمرے میں گئی، وہ رات دیر تک عبادت کیا کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جاگ رہی ہوں گی۔ میرا شوہر جلدی سو جاتا تھا کیونکہ اس نے صبح اٹھ کے آفس جانا ہوتا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا ضروری بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آؤ بیٹھو۔ میں نے ان سے پوچھا امی آپ مجھے بتائیں گی کہ وہاں آخر ہوا کیا تھا؟ کیا خاص بات تھی کہ سب آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں؟ انہوں نے مجھے خاموشی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی جیسے وہ اس راز کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ کہانی سنانی شروع کی۔ جیسے ہی کہانی شروع ہوئی میرے دل میں ایک عجیب سی عقیدت اور خوف کا احساس جاگا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا حج پر جانا کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ مجھے رات کو ایک خواب آیا جس کے بعد میں نے صبح ہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا خواب؟ تو وہ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی جگہ پر موجود ہوں اور وہاں پہ کوئی بزرگ ہے جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تو میں یہاں آنا پڑے گا اور یہاں بیٹھ کے دعا کرنی پڑے گی۔ بس اس لیے میں نے اچانک سے کہا کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کے پاس شاید گنجائش نہ ہو، لیکن میرا جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بزرگ کون تھے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں، لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ ہی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں گئی تو وہاں کا ماحول تو تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ کتنا خوبصورت اور پرسکون ہوتا ہے، اور سب تو اپنی جگہ، لیکن جب میں وہاں تھی تو مجھے ہر پل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب کون تھا آپ کے ساتھ؟ اور میں دل میں سوچنے لگی کہ کہیں میرے مرحوم سسر کی روح تو ان کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ شاید وہ یہی کہنے والی تھی۔ اسی طرح ان کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو اپنی باتوں میں لگایا تھا اور لوگوں کو پاگل کیے ہوئے تھا جو بنا ثبوت کے ایسی باتوں پہ یقین کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کو بھی آخر تک یہی لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، کہیں اس کے پاس ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے بول بھی دیا، میں نے کہا کہ کون تھے وہ؟ کیا آپ کے شوہر تو نہیں تھے؟ کہنے لگی نہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ یہ تو نہیں، اس دفعہ وہاں پر بہت رش تھا اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں جلدی چل نہیں پاتی۔ جب ہم لوگ طواف کر رہے تھے تو میرے پیچھے 2 لوگ تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں نقص ہے تو آپ کسی اور ٹائم پہ طواف کر لیں جب رش کم ہو، آپ کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات بڑی بدتمیزی سے کی تھی۔ میں نے نظر انداز کر لیا، لیکن واپس میں بولنے لگے کہ کیسے لوگ ہیں، بہت شوق چڑھے ہوتے ہیں ان کو یہاں آنے کے، آ تو جاتے ہیں لیکن پھر یہاں آ کر باقیوں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ آپ ویل چیئر پر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ آپ جیسے لوگوں کے لیے ویل چیئر کی سہولت ہے۔ جب میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگے دل کو یہ کتنی ڈیٹ عورت ہے۔ وہ میری بے عزتی کر رہے تھے، میرے بارے میں تبصرے کر رہے تھے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کو بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میرے رب کیوں ویل چیئر پر بیٹھ کے طواف کروں، جبکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اسی طرح طواف کرنا ہے۔ 3 لوگوں کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا رحم ڈال دے کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بولتے ہی چلے جا رہے تھے، پتہ نہیں زمانے کے ستائے ہوئے تھے یا کیا بات تھی۔
مجھے اب بہت مشکل ہو رہی تھی، بار بار ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں، اور ان کو بھی خیال نہیں تھا کہ طواف چپ چاپ کیا جاتا ہے اور پھر لبیک بولا جاتا ہے۔ لیکن تم یقین کرو بیٹا، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اچانک سے وہ غائب ہو گئے تھے۔ میری ساس نے جب ایسا کہا تو میں نے کہا کیا مطلب وہ غائب ہو گئے تھے؟ میری ساس نے جب ایسا کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہاں غائب ہو گئے ہوں گے؟ پیچھے رہ گئے ہوں گے؟ تو کہنے لگی نہیں، جس طرح سے طواف کا سلسلہ چل رہا تھا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے اور سائڈ سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے ان کو وہاں سے ہٹا لیا اور مجھے کہا کہ اب تم سکون سے طواف کرو، اس لیے وہ غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سکون آ گیا اور میں نے سکون سے طواف کیا۔ اللہ نے ان کو وہاں سے ہٹا لیا۔ میری ساس نے جب یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی کہ اگر لوگ اس طرح کی قصے کہانیاں سن کر یہاں آ رہے ہیں اور ان کے لیے اتنے سارے تحفے لا رہے ہیں اور پیسے لے کر آ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ سارے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میری ساس کی تو نظر بھی خراب تھی۔ میں نے کہا کہ بس یہی ہوا تھا وہاں پہ آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ، اور اس کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، اسی لیے تو میں یہ بات بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی کہ بتاتی ہوں، ذرا میرے لیے چائے بنا لاؤ، پھر ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیوں گی اور تمہیں سناؤں گی بھی۔ مجھے ان کا یوں حکم دینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، میری ماں بھی مجھے اس طرح سے حکم نہیں دیا کرتی تھی، اس لیے مجھے عادت نہیں تھی۔ جب میں چائے بنا رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ میری ساس نے بھی تو شروع میں میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ اگر وہ واقعی ہی کہیں گی گدی نشین اور پیرنی ہے تو پھر ان کے اندر کرامت ہونی چاہیے، اور کرامت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دل و دماغ کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے میری ساس کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جتنی اچھی تربیت کی تھی وہ تو سب کے سامنے ہی تھی، ہمیشہ وہ مجھے ہی نیچا دکھاتا، مطلب میری بات اس نے نہیں ماننی ہوتی تھی۔ اگر میں کہتی کہ اللہ ہے کہ تو بس یہی وہ بات تھی جو مان لیتا، باقی میں کچھ بھی کہتی رہتی وہ نہیں مانتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آتا تھا۔ چائے بناتے ہوئے میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ خیر میں نے چائے بنائی اور پھر سے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ خدا جانے وہ کون سی بات تھی کہ وہاں ان کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ جو یہ چھوٹا سا قصہ انہوں نے مجھے سنایا تھا، مجھے تو اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے یہاں پر آ رہے ہوں گے۔ اور ابھی یہ جو امیر آدمی آیا تھا اتنے سارے پیسے دے کر گیا، اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ میرے شوہر کو دے دیتی تو میرے شوہر کے قرضے اتر جاتے، لیکن پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ خیر میں واپس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ اب بتائیں صرف آپ کو ادھر کیا ہوا تھا، اور پھر سے وہ کہانی مجھے سنانے لگی۔ میری ساس مجھے کہنے لگی جب حج کے دوران حجر اسود کو چومنے کا وقت آیا تو میرے دل اس خواہش سے بھر گیا کہ میں بھی اس مقدس پتھر کا بوسہ لے سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے کوشش کی مجھے احساس ہوا کہ وہاں تک پہنچنے میرے لیے مشکل ہے۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور میں ان میں دب کر رہ گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ شاید میں کبھی اس مقدس مقام تک نہ پہنچ سکوں گی۔ میں نے کئی بار آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار دھکا کھا کر میں پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ اگر میں یہ کام نہیں کر پائی تو میرا حج مکمل کیسے ہوگا۔ حج پر آ کر مجھے حجر اسود کا بوسہ لینا میرے لیے ایک ادھوری دعا جیسا تھا۔ میں اسی پریشانی میں گم تھی کہ اچانک میرے سامنے دو نوجوان لڑکے آ گئے۔ ان کی صورتیں کچھ الگ سی تھی، ان کے قد لمبے اور چہروں پر نورانی چمک تھی جو عام لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ ان کے چہرے اتنے پرسکون تھے کہ دیکھتے ہی دل کو اطمینان محسوس ہوا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر کہا ماں جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر دل میں ایک امید جاگ اٹھی، لیکن میں نے ان سے کہا بیٹا میں تو
تم لوگوں کی مدد کے ساتھ بھی نہیں پہنچ پاؤں گی، اتنا بڑا ہجوم ہے، میں تو شاید ہمت ہار چکی ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، آپ بس بھروسہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ایک ہاتھ ایک لڑکے نے اور دوسرا ہاتھ دوسرے نے پکڑا۔ مجھے اب بھی شک تھا کہ کیا واقعی ہم اتنی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکیں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھاما میرے دل میں یقین اور حوصلہ پیدا ہونے لگا۔ پھر نہ جانے کس طرح وہ دونوں ہجوم سے نکال کر حجر اسد کے پاس لے گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور میں بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھتی جا رہی ہوں۔ یہ سب کسی خواب کی مانند تھا اور میں حیران تھی کہ کیسے ان کی مدد سے میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد میں حجر اسد کے سامنے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے فوراً حجر اسد کو بوسہ دیا۔ اس لمحے میں اپنے ارد گرد سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ ایک روحانی تجربہ تھا اور میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا تھا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ جیسے ہی میں دعا سے فارغ ہوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں نوجوان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہ جیسے کہیں ہوا میں تخلیل ہو چکے تھے۔ مجھے یہ سب کسی معجزے کی طرح محسوس ہوا۔ وہاں پر جتنا رش ہوتا ہے وہ تو بیٹا تم جانتی ہی ہو نا، تو اتنی آسانی سے وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ایک جھٹکے یا پلک جھپکتے ہی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ جب میں وہیں پر کھڑی تھی تو وہ دونوں کہاں جا سکتے تھے، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں سنی تو اب میرا دماغ گھومنے لگا کہ بار بار اس کی طرح کی کہانیاں سنا رہی ہیں کہ پہلے کوئی کھڑا تھا پھر غائب ہو گیا، جبکہ اتنی رش میں تو جب آپ پلٹ کے دیکھو تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر کیا ساری دنیا پاگل ہے جو ان کی کہانیوں پر یقین بھی کر رہی ہے؟ میں نے کہا کہ امی میں چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل کریں گے۔ کیوں؟ کہنے لگی، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ میرے ساتھ اور کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، اب اس کے بعد کیا ہونا رہے، کیا ابھی بھی کچھ رہتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں۔ میں پھر سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ جی بتائیں۔ اب میں اس پل کو کوسنے لگی کہ میں کیوں آئی تھی، کیونکہ وہ کافی وقت گزر گیا تھا الٹی سیدھی سی کہانیاں سنا کر میرا ٹائم برباد کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سارے گدی نشین ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر سنا کر لوگوں کو اپنے مرید بنا لیتے ہیں اور ان سے تحفے تحائف لیتے ہیں۔ میری ساس کے خون میں یہی سب کچھ تھا، تو پھر انہوں نے یہی کرنا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے شور ڈال دیا۔ میں ڈر گئی اور میں نے کہا کہ یہاں پہ دو لڑکے کھڑے تھے اور وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں آس پاس دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں کھڑا تھا، لیکن پھر وہاں پر ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ اچانک سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی دل فریب خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں جہاں سے گزرتی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ کیا وہ خوشبو مجھ سے آ رہی تھی؟ کیونکہ کچھ بھی تو مجھے بھی آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ خوشبو میں بازو سے آ رہی تھی۔ بازو کو سونگا، ہاتھوں میں حیران رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی۔ میری ساس نے کہا حج کا سفر مکمل ہو چکا تھا اور میں واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے اپنے کمروں کو دوبارہ سے ٹھیک کیا تاکہ سفر کے دوران آرام سے پہن سکوں۔ جیسے ہی میں نے اپنی قمیض کے آستین اوپر کیے، میری نظر اپنی کلائیوں پر پڑی۔ وہاں کچھ عجیب و غریب نشانات تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ نشانات اتنے حیرت انگیز تھے کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشانات کیسے اور کیوں ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ کسی زخمی کے نشانوں جیسے نہیں تھے، نہ ہی وہاں کسی قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے کوئی خراش آ گئی ہوگی، لیکن جب انہیں غور سے دیکھا تو وہ نشانات باقاعدہ کسی نقش یا ہتھیلی کے نشان کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان نشانات کو دھونا شروع کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ صاف ہو جائیں گے، مگر جتنا میں نے انہیں دھویا اتنا ہی وہ مزید واضح ہوتے گئے۔ یہ نشانات دیکھنے میں برے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک عجیب سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔
میرے لیے یہ سب کچھ بہت پراسرار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں میرے ہاتھوں پر نمودار ہو گیا ہے۔ میرے دل میں ایک خوف اور حیرت کا احساس بیدار ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں۔ میں خاموشی اختیار کیے سب کچھ اپنے دل میں رکھے واپس اپنے سفر پر نکل پڑی، لیکن اس واقعے نے میرے اندر بے چینی پیدا کر دی تھی۔ جب میں واپس جانے کے لیے جہاز میں بیٹھی تو میرے برابر میں ایک باپردہ خاتون بیٹھی تھی جو عالمہ لگ رہی تھی۔ ان کی پرسکون صورت اور گفتگو سے مجھے لگا کہ شاید ان کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنا مناسب ہوگا۔ کچھ لمحوں بعد میں نے ہمت جمع کی اور انہیں اپنے ہاتھوں پر بنے نشانات کے بارے میں بتایا۔ وہ غور سے میری باتیں سن رہی تھی اور جب میں نے اپنے ہاتھوں کے نشانات دکھائے تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور سکون کی چمک نمودار ہوئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹی یہ نشان عام نہیں ہے۔ ان نشانات کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا ہے۔ یہ نشان تب بنتے ہیں جب کوئی روحانی قوت یا فرشتہ آپ کی مدد کرے۔ یہ نشان فرشتوں کی ہتھیلیوں کے نشانات کی طرح لگ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، فرشتوں نے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خاتون مسکرائی اور کہنے لگی، آپ مانے یا نہ مانے لیکن اس مقدس مقام پر جہاں آپ گئی تھی وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں۔ وہاں انسانوں کے ساتھ فرشتے اور دوسرے نادیدہ مخلوقات بھی موجود ہوتی ہیں۔ شاید آپ کو حجر اسود تک پہنچانے کے لیے فرشتوں نے آپ کی مدد کی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 لمحے قد والے نوجوانوں کو مدد سے حجرت اسود چومنے کا موقع پایا تھا اور وہ لڑکے کچھ غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ وہ خاتون سن کر مطمئن انداز میں کہنے لگی، بیٹی یقیناً وہ دونوں انسان نہیں تھے بلکہ آپ کی مدد کے لیے بھیجے گئے فرشتے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے شاید آپ کو اپنے خاص و کرم سے نوازا ہے۔ اس بات پر میں دم خود رہ گئی۔ یہ سب کچھ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ان دونوں لڑکوں کو بس ایک انسان سمجھ رہی تھی لیکن وہ دراصل فرشتے تھے۔ میں اتنی زیادہ حیران تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے جنہیں میں نے ایک عام انسان کی طرف قبول کیا تھا وہ دراصل اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے بھیجے گئے فرشتے تھے، اور یہ حقیقت تب کھلی جب وہ پیچھے مڑ کر غائب ہو گئے۔ یاد آ رہا تھا کہ جب ہم حجر اسود تک پہنچے تھے ان دونوں کے ساتھ جتے لمحات بھی کتنی آسانی سے اپنے قدم بڑھاتے تھے۔ ان کا چہرہ، ان کی آنکھوں کی چمک اور ان کے انداز سب کچھ اتنا پرسکون اور نورانی تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شک نہیں ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں تخلیل ہو گئے ہوں اور میری آنکھوں میں ابھی تک وہ منظر تازہ تھا۔ اب جب وہ عالمہ خاتون نے کہا کہ وہ فرشتے تھے تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور شکر گزاری کا احساس جاگ اٹھا۔ مجھے نہ صرف اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ فرشتے ہی تھے بلکہ میرے دل میں ایک بات بھی گھومنے لگی کہ وہ میری مدد کرنے والے فرشتے تھے۔ دوسری طرف ایک خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں ان سے دوبارہ ملوں، انہیں شکریہ کہوں اور ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے دل سے دعا کی کہ شاید اللہ مجھے ان سے دوبارہ ملنے کا موقع دے تاکہ میں ان کی عظمت کا شکر گزار ہو سکوں، لیکن جیسے ہی وہ غائب ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ میرے لیے صرف ایک لمحے کے لیے تھے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں ایک خوبصورت یاد بن کر رہ گئے ہیں۔ اگرچہ مجھے ان سے دوبارہ ملنے کا موقع نہیں ملا لیکن وہ لمحے ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بنے رہیں گے۔ وہ فرشتے میری زندگی میں ایک ایسا روحانی تجربہ چھوڑ گئے ہیں جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ میری مدد کے لیے آئے اور میں ان کا شکریہ بھی نہیں کہہ سکی۔ پھر بھی وہ یادیں اور وہ علامتیں جو میرے ہاتھوں پر نشان بن کر موجود تھیں ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی۔ یہ بات میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی جیسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ لمحہ، وہ نشانات، وہ فرشتے، سب کچھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں ان کا شکر گزار ہوں گی۔ میرے ساتھ جب اپنی کہانی مکمل کر چکی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں نے دل سے دعائیں دی کہ اللہ نے ان کی مدد کی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان تھا جیسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے وہ نشانات دکھائے جو ان کے ہاتھوں پر آئے تھے تو میری سانس تھوڑی دیر تک خاموش رہی جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور اپنی آستینیں ہٹائیں۔
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے قریب سے ان ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ نشان کسی انسان کے ہاتھ کے نشان نہیں تھے، نہ ہی کسی جانور یا پرندے کے، بلکہ ایک عجیب و غریب نشان نوعیت تھے۔ ان نشانوں کی شکل کچھ اس طرح کی تھی جیسے یہ کسی مرحی مخلوق کی ہتھیلی کے اثر سے آئے ہوں۔ وہ ایک الگ ہی قسم کے نشان تھے جن کا کوئی منطقی یا مادی جواب نہیں تھا۔ جب میں نے ان نشانات کو غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اندر کا کوئی خوف اور شک ختم ہو گیا ہو۔ یہ نشان کسی عام مخلوق کے نہیں بلکہ اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ میری ساس کی باتوں میں حقیقت تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ ان فرشتوں نے واقعی ان کی مدد کی تھی، اور یہ نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ حقیقت تھی، اور ان کے ساتھ واقعی کچھ روحانی اور معجزاتی تجربے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کے ہاتھوں کے نشان پر دوبارہ نظر ڈالی تو دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ جو باتیں میری ساس نے کی تھی اب مجھے ان میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میری ساس کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک حقیقت بن چکی تھی۔ میں اب اس سب پر پورے دل سے یقین کرنے لگی تھی۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ قدرت کی طرف سے تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے جو سارے رقم میرے شوہر کے حوالے کر دی، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگی یہ پیسے تمہارے قرضے اتارنے کے لیے ہیں، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور اب تمہیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے مزید تحقیقات کی تو ہمیں ایک بہت بڑی خبر ملی۔ جس آدمی نے ہماری ساس کے گھر اور گدی پر قبضہ کیا تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے مرنے سے پہلے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی میری ساس کا ہے وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ یہ خبر سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی کچھ معجزہ ہوا ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی۔ وہ آدمی جو ہمیں اتنے عرصے تک پریشان کرتا رہا آخرکار اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی زندگی کے آخری وقت میں وہ یہی کہہ کر گیا کہ جو کچھ بھی ہماری ساس کا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر ہمیں یقین کرنا بہت مشکل تھا، مگر یہ سچ تھا اور ہم نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب لوگ ہماری ساس کے گھر آتے تو صرف ان کی کہانی سننے نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں کے نشان دیکھنے کے لیے آتے۔ لوگ آ کر ان نشانوں کو بعد اور عقیدت سے دیکھتے اور پھر ان سے متاثر ہو کر تحفے لے کر آتے، اور ان تحفوں کا نہ کوئی حساب تھا نہ کوئی وجہ، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت اور محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے ان کے روحانی تجربات اور وہ نشان تھے جو ان کے ہاتھوں پہ تھے، یہ سب کچھ اتنا پراسرار اور غیر معمولی تھا کہ میری زندگی سے باہر تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ساس کے ساتھ کچھ ایسا معجزہ ہوگا اور ان کے ہاتھوں پر بنے نشان اتنی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ لوگوں کا ان سے محبت کرنا اور ان کی باتوں پر ایمان لانا اور ان کے تحفے لے کر آنا، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ بہت بڑی طاقت کا کرم ہوا ہے۔ اس تمام تر تجربے کے بعد میرے دل میں میری ساس کے لیے ایک خاص مقام بن گیا تھا۔ میں نے ان کی عزت اور محبت کا جو احساس کیا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ صرف ہماری ساس نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسی عظیم ہستی بن چکی تھی جنہوں نے نہ صرف ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی ڈالی بلکہ ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کا موقع بھی دیا۔ ان کی کہانی، ان کے نشانات اور وہ روحانی تجربات ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک خواب کی طرح تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ اللہ کی مدد، فرشتوں کی رہنمائی اور ہماری ساس کی ایمانداری نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں نے اپنی ساس کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور ان کے لیے دل میں محبت اور عقیدت کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں جیسے خوشیوں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ ہماری زندگی پہلے جتنی تنگ تھی اب اتنی ہی کشادگاہ ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری حالت بہتر ہوتی گئی۔ ہم گاؤں واپس چلے گئے اور وہاں جا کر ایسا لگا جیسے ہماری تقدیر کا پہیہ ہی الٹ گیا ہو۔ وہی گاؤں جہاں کبھی ہمیں ذلت کا سامنا تھا، وہاں اب ہمارے ساتھ عزت تھی اور ہمارا اپنا گھر تھا، بلکہ ایک بڑی حویلی تھی جو ہم نے اپنی محنت اور اللہ کی مدد سے حاصل کی تھی۔
گاؤں میں لوگ ہمیں عزت دینے لگے تھے اور ہماری ساس کی عزت تو وہاں ایک خاص مقام پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگ ان کا احترام کرتے اور ہماری ساس کو ہر جگہ عزت اور تکریم ملتی۔ ان کے ساتھ ساتھ اب مجھے بھی عزت ملنے لگی۔ لوگ مجھے صرف بہو نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی بیٹی سمجھتے تھے جس نے اپنی ساس کا احترام کیا اور اس کے ساتھ وفاداری رکھی۔ وہ کہتے ہیں یہ اس عورت کی بہو ہے جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ مجھے ان باتوں کا بڑا اطمینان ہوتا اور دل میں خوشی کا ایک ایسا جذباتی سیلاب آتا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گاؤں میں زندگی کا سادہ اور پرسکون تھا، لیکن وہاں کی سہولتیں بھی ہمیں حیران کن طور پر مل رہی تھی۔ لوگ خود ہی ہمیں کھانا دیتے اور گاؤں میں جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے لیے دستیاب تھا۔ گندم، دیسی گھی، دودھ، انڈے، سب کچھ بالکل مفت مل جاتا تھا۔ صرف یہ ہماری بلکہ ساس کی عزت کی وجہ سے ہمیں بہت سی سہولتیں اور تحفے بھی ملنے لگتے تھے۔ لوگوں کا برتاؤ بھی ایسا تھا کہ وہ ہمیں عزت سے پیش آتے اور ہم جو چاہتے وہ ہمیں دے دیتے۔ یہ سب کچھ اتنا خوشگوار تھا کہ کبھی کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ واقعی ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ زندگی کا سکون اور خوشی صرف شہروں کی روشنیوں یا عیش و خراب میں نہیں ہوتی۔ سہولتوں تو پیسوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہو یا شہر میں۔ ہم نے وہاں رہ کر یہ سیکھا ہے کہ پیسہ صرف لذت اور آرام کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عزت، محبت اور سکون کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سیکھنے کا ایک نیا پہلو تھا اور ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اللہ کی برکتیں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، بس دل میں ایمان اور شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔